الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARY QTV پر ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ گزشتہ 2 اقساط میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر گفتگو کی گئی، اور آج اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی۔ آج بھی ہمارا موضوع فضائل صحابہ ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار یہ پیارے صحابہ کے حضور کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد، مال و متاع سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آتے۔ اور جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوبین بنے تو پھر یہ کیوں نہ ہو کہ ان کے سروں پر عزتوں کے تاج پہنائے جائیں اور امت کے قلوب میں ان کی محبت کو راسخ کر دیا جائے، اور آج ہر زبان پر ان کا ذکر خیر جاری ہو۔ تو اسی ذکر کو جاری کرنے کے لیے کہ کس انداز سے کوئی بھی موقع آیا، اسلام پر کوئی حرف آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوئی، چاہے وہ غزوات کا موقع ہو، چاہے وہ ہجرت کا موقع ہو، کوئی بھی آزمائش آئی ہو، کوئی بھی امتحان لیا گیا ہو، لیکن یہ سیسا پلائی کی دیوار کی طرح کھڑے رہے، استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اسلام کی آبیاری میں جو کردار ادا کیا کہ جب مال کی ضرورت پڑی تو مال دیا، جب خون کی ضرورت پڑی تو خون دیا، اولاد قربان کرنا پڑی اولاد قربان کر دی، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زبان پر ان کا ذکر جاری ہے۔ یوں کہیے کہ فذکرونی اذکرکم کا استعارہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں نظر آتی ہیں۔ آج انہی ہستیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک بار پھر 2 مقتدر مستند جید علماء کرام نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بخوبی آپ ان کی شخصیات سے واقف ہیں۔ کمال گفتگو اور وسیع مطالعہ قرآن و حدیث کی روشنی ہمارے قلوب تک پہنچانے کا سامان کرتے ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ آپ ہی کے ساتھ ایک اور دوسری شخصیت، درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی اور ARY QTV کا ایک دیرینہ چہرہ، آپ بھی الحمدللہ اپنی گفتگو سے، اپنے ملفوظات سے ہمارے ناظرین کو مستفید کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اور فضائل صحابہ میں نے آپ سے عرض کیا، جس صحابی کی بات کریں اللہ اکبر کیا شان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اس صحابی کا نام نہ بتاؤں کہ جب وہ جنت پر پہنچے گا تو جنت کا ہر دروازہ اسے پکارے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر ہے کہ جب وہ جنت پر پہنچے گا جو جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا شان ہے۔ میں پہلا سوال ہی علامہ صاحب کی بارگاہ میں لے کے عرض کرتا ہوں، حضرت دونوں ہی ماشاءاللہ صحابی کیا شان رکھتے ہیں، تو آپ کی شان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اسی طرح زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہیں، یعنی کہ ابو بکر اور عمر۔ کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے لیے بھی 2 وزراء ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر اور میرا صاحب بنا دینا۔ تو فرمایا ہر نبی کے لیے وزیر، میرے لیے بھی وزیر ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں بھی وزیر ہیں، وزیراء من اہل السماء جبرائیل میکائیل، فرمایا آسمانوں میں جو میرے 2 وزیر ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ابو بکر و عمر، فرمایا زمین پر جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ہَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، فرمایا یہ میری آنکھیں ہیں اور یہ میرے کان ہیں، میری سماعت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ،
فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے جنت کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے سردار ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا خوبصورت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا بات، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ کیا بات، فرمایا جنت کے جو بزرگ ہیں ان دونوں کے یہ سردار ہوں گے۔ ان کی انفرادی احادیث طیبہ دیکھیں تو وہ تو بڑی شانیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ ان کی زبان پر حق جاری و ساری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، کیا بات ہے، لیکن میرے ابو بکر کے احسانات کے بدلے میں قیامت کے دن دوں گا۔ اللہ، لیکن ان شیخین کریمین کی جو فضیلت ہے تمام صحابہ کرام پر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا نعدل بابو بکر احدا، فرمایا ہم حضور کے بعد ابو بکر سے بڑھ کر و عمر اور سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ، یعنی یہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ایک مسلم مسئلہ تھا کہ شیخین کریمین کو تمام صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صحابہ تو صحابہ ہیں، تمام صحابہ ہیں، سب کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کل وعد اللہ الحسنى اولئک هم الصادقون ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اس کے اندر جو بدری صحابہ ان کا بڑا مقام ہے، بیت رضوان کے اندر شامل ہونے والے ان کا بڑا مقام ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کے اندر فرمائے میرے خلفاء راشدین ہیں، خلفاء راشدین المہدیین، علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین۔ اور پھر ان خلفاء کے اندر شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی مبارک زبان سے سماعت فرمائی۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ جو آپ کے غیر فاطمی اولاد سے آپ کے صاحبزادے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قلت لی ابی، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا، کیا بات، اللہ نے جو ان کو علم عطا فرمایا، جو ان کو پوچھا کہ حضور کے بعد صحابہ کرام، یعنی آج 2024 کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات کرو، حضور جلوگر ہیں، تمام صحابہ کرام ہیں، اللہ، اور مولا کائنات سے ان کے بیٹے پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہترین؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر، اللہ، سبحان اللہ، ثم من، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا عمر۔ اللہ، تو مولا کائنات نے اس زمانے کے اندر فرمایا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو محترم ترین جانتے ہیں تو یہ شیخین کریمین ہیں، کیا بات ہے، ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں قرار دیا اور فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہیں زمین پر۔ ایک مرتبہ باہر تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق، ایک طرف سیدنا عمر فاروق، فرمایا یہ دو میرے زمین کے وزیر ہیں، اور فرمایا کہ ہم میدان معاشر میں بھی ایسے جا رہے ہوں۔ اللہ، کیا بات، سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوگی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، پھر آل بقیع، پھر جنت المالا۔ فرمایا ہم میدان معاشر میں دونوں ایسے ہی جا رہے ہوں گے۔ اور یہ اللہ کی قدرت دیکھیں آپ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو شب و روز، لیل و نہار، خلوت و جلوت، ہر مقام پر ساتھ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بھی، اب یہ تو کسی کی مرضی نہیں چل سکتی کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کون سی زمین کہاں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پر جہاں کا خمیر تھا، ایسا ہی ہے، تو پتہ چلا کہ شیخین کریمین کا خمیر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر یہی مٹی کا تھا، قدرت کا فیصلہ، قدرت کا فیصلہ تھا، اور یہ جمع ہو گئے۔ آج مواجہ شریف پر جب کوئی کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں جب سلامیاں پیش کرتا ہے تو وہ سلام قبول نہیں ہے جب تک شیخین کریمین کو سلام پیش کر کے نہیں جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ یہ زمین پر حضور کے وزیر ہیں، جنت میں بھی حضور کے ساتھی ہیں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ ان سے محبت کریں اور ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت آغاز حسب توقع۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ امین امت ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے اور کیا شان اس سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سبحان اللہ حضور کی نسبت کی وجہ سے
کیونکہ حضور کی صحبت پائی، کیا بات، اس صحبت کی برکت کی وجہ سے وہ صحابی بنے، سبحان اللہ، اور جب صحابی بنے تو پوری امت کے لیے قابل تعظیم ہے۔ بے شک۔ اچھا، چونکہ حضور کے تمام صحابہ صحبت پیارے آقا کی حاصل کرنے کی وجہ سے عظمت، عزت اور کرامت کے حقدار ہیں، بے شک، لیکن خود عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی خاص کیفیات کو جب باپا کرتے تھے، کیا بات، اور جس میں جو کیفیت نظر آتی تھی پھر اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، یہ ترغیب ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک صحابی رسول کے کسی وصف کو زیادہ ظاہر فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابی میں وصف نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام حضور کی صحبت کی وجہ سے امین ہیں۔ جب نبی امین ہے تو نبی کے صحابی بھی امین ہیں۔ کیا کہنے، نبی کی صحبت کا فیض یہی ہے کہ نبی صادق ہیں، تمام صحابہ صادق ہیں۔ نبی سچ بولنے والے تو صحابہ کو بھی سچ بولنا سکھایا، بلکہ نبی تو چاہتے ہیں نبی کا ہر امتی صادق بنے، سچ بولنے والا بنے۔ اسی طرح ہمارے آقا امین ہیں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے مکہ گونجا کرتا تھا کہ صادق اور امین کے لقب سے، تو سرکار کی تعلیم ہے کہ حضور کا ہر امتی امین ہونا چاہیے، ہر صحابی امین ہے، ہر امتی امین ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے حامل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی جتنے امتی ہیں وہ اپنی ذاتی کیفیت میں امین ہیں، مگر ابو عبیدہ وہ ہیں جو پوری امت کی امین ہیں۔ کیا بات ہے، جنہیں سرکار نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی امین ہوتا ہے، میری پوری امت کے اندر امینوں کا اگر کوئی مظہر ہے، کوئی نمائندہ ہے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا شان۔ اس واقعے میں یعنی جب آپ کو یہ لقب عطا کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ نجران کے کچھ لوگ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اپنا کوئی ایسا نمائندہ دیجیے کہ جو ہمارے معاملات کی نگرانی بھی کرے اور آپ کی نمائندگی کا حق بھی ادا کرے، کیا بات، یعنی اس منصب کا امانت دار ہو۔ صحیح، یہ جو منصب ہے نگرانی کرنے کا، نمائندگی کرنے کا، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ایک ایسا امین بھیجوں گا جو حقیقی معنوں میں امین ہوگا۔ کیا بات۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی منصب کی تمنا نہیں تھی کہ مجھے کوئی منصب ملے، لیکن اس وقت چونکہ سرکار نے فرمایا تھا اس کو بھیجوں گا جو حقیقی امین ہوگا، تو سرکار جس کا نام لے دیں گے وہ حقیقی امین ہوگا۔ تو سب کی تمنا تھی کہ دیکھیں سرکار کس کا نام لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں میرے بھی دل میں تمنا جاگی کہ سرکار شاید میرا نام لے دیں کہ عمر تم چلے جاؤ، تو پھر عمر کو پوری امت کیا کہتی کہ یہ امین ہے۔ تو اس وقت سب کی نگاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ سرکار کس کا انتخاب فرماتے ہیں، اور سرکار بھی اپنے صحابہ کے چہروں کو دیکھتے ہیں اور ان چہروں میں سرکار جس کا انتخاب فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ دنیا پر تو بعد میں آیا ہوگا یہ وصف، لیکن نگاہ نبوت واہ واہ۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق خود فرماتے کہ سرکار نے جس کا انتخاب فرمایا نا وہ حضور کے زمانے سے لے کر اپنے وصال تک زندگی کے ہر لمحے امین بن کر رہا۔ کیا بات ہے، یعنی جو ایمان کی امانت دی گئی، جو اسلام کی امانت دی گئی، جو انہیں منصب اور عہدے دیے گئے، ہر کیفیت میں اس کا حق ادا کر کر دکھایا۔ اور آپ اس کیفیت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے اپنے مشرک باپ کو قتل کیا، یعنی بڑے جگری کی بات تھی کہ سامنے سگا باپ ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے تو اس کو قتل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ کبھی ان سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، اگرچہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی رشتہ آ جائے، رسول اللہ کی محبت کے سامنے کوئی رشتہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں یہ دوسری جو بات آپ کی مکمل ہو، وہ ایک مختصر سا بریک آ گیا ہے مفتی صاحب جزاک اللہ، ایک مختصر سا وقفہ ہے، موضوع ہے آج کا فضائل صحابہ، یہیں سے انشاءاللہ مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے، امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم، موضوع ہے آج کا فضائل صحابہ، اور ابھی تک بڑی خوبصورت گفتگو الحمدللہ ہم نے سماعت کی، اور مفتی صاحب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے جواب عنایت فرما رہے تھے۔ جی سر۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جہاد کے اندر اسپیشلی اگر ان کا دیکھا جائے تو حضور کے زمانے سے لے کر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک، یعنی جب تک آپ حیات رہے،
آپ مسلسل جہاد کے اندر مشغول رہے، یہاں تک کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، اس وقت بھی مسلمان لشکر کی جو کمان تھی وہ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس طرح حضور کی نگاہ انتخاب تھی نا کہ حضور نے ان کو آگے کیا اور آگے چیزوں کی طرف لے کر آئے، اسلام کس کے مشورے پر لے کر آئے، کس کی ترغیب سے لے کر آئے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خاص ترغیب پر آپ مسلمان بھی ہوئے، آپ صاحب الہجرتین بھی ہیں، 2 مرتبہ ہجرت بھی کی ہے، اور آپ وہ ہیں جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب جنہیں حضور نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، آپ کا شمار ان کے اندر بھی ہوا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، یقیناً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات میں بے شمار ہمیں خصوصیات نظر آتی ہیں، اور آپ کے فضائل کی کیا ہی بات کی جائے، یعنی کہ جس جہت سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، مولا علی کی ذات کے کیا کہنے۔ تو ابھی آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر میں اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا اقداہم، تو حضرت اس حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فقیہ، زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت تک یہ پہنچنا، اور خاص طور پہ قضا کے معاملے میں جو آپ کی شان ہے اور آپ کی بڑائی ہے، کیا فرمائیں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے بڑے کمالات عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو ہے قضاء کے حوالے سے اور فقاہت کے حوالے سے اور علم کے حوالے سے حضور کا مبارک فرمان کہ وَأَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، بے شک کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وافر مقدار کے اندر بہت بڑا علم عطا فرمایا، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کے لیے متعین فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں اور فیصلے کریں۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے، مجھے تو قضاء نہیں آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر مارا، اللہ اکبر، فضرب یدہ علی صدری، فرمایا بس میرے سینے پر مارنا تھا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ علی کے سامنے کو مشکل سے مشکل ترین مسئلہ آیا، فرمایا وہ حل ہوا۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر، فیصلہ ایسے نہیں، حضور نے ایسے فیصلہ فرمایا۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیں سیدنا عمر فاروق پر بھی۔ آج تو ہمارے اندر ایگو ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کیا بات ہے جی، میرا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ قربان جاؤ میرے علی۔ کتنی بڑی موٹیویشن ہے اللہ علامہ اکبر، صاحب، اللہ آج کے اکبر، بڑے بڑے جو آپ سمجھ لیں علم کے دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، کتنی بڑی ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ اور یہ بڑا محبت کا انداز ہوتا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عادا، فرمایا کہ جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے وہ میرے علی کو بھی اپنا مولا مانے۔ کیا کہنے، اے خدایا جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، اور فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے بغض و عداوت فرما۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھتے تو فرماتے کہ ہنیئن اصبحتا و امسیتا، مبارک ہو آپ کا صبح مبارک ہو۔ فرمایا کہ آپ انت ولی کل مؤمن و مؤمنہ، فرمایا سب مسلمان مرد و عورت کے مولا ہیں۔ کیا بات ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، فرمایا کہ منافق علی سے محبت کر سکتا نہیں اور مومن علی سے بغض رکھ سکتا نہیں۔ مومن ہو، ایمان ہو، اور مولا کائنات سے یا آل بیت اطہار سے بغض رکھے، نہیں ہو نہیں سکتا، یا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اللہ وہ ایمان رکھتا ہی نہیں ہے جو آل بیت اطہار سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کے خلفائے راشدین سے، یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہیں۔ یعنی علامہ صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو لازم و ملزوم ہو گیا، لازم و ملزوم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مدینہ منورہ شریف کے اندر، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں، فرمایا علی کس کا بھائی بناؤ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں دنیا و آخرت کے اندر۔ تو حضور ان کو بھائی بنائیں، حضور ان کے لیے فرمائیں۔ اور پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہاں میں مومن ہوں لیکن میں علی سے محبت نہیں کرتا ہوں، ہاں میں مومن ہوں میں حضور کی آل سے محبت نہیں کرتا ہوں، ہاں میں ہوں مسلمان ہوں لیکن میں جو ہے وہ حضور کے اصحاب سے محبت، حضور کی امہات المؤمنین جو ہے
ان سے جو ہے حضور کی ازواج جو مومنوں کے امہات المومنین ان سے محبت و تعظیم کا رشتہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ان کے بغیر کسی کا ایمان، یہ ہماری اساسیات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، وہ انہی ذوات قدسیہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ان کو متنازع کر دیں، مسلمانوں کو لڑائیں، مسلمان کی نظر کے اندر جب یہ متنازع ہو جائیں گے تو جو دین کا سورس ہے وہ دین بھی ساری کا سارا متنازع ہو جائے گا۔ تو حضور کے یہ تمام صحابہ کرام، بالخصوص مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک آخری بات کہوں گا، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جب بات فرمائی کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ کل میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام صبح آ کے سب بیٹھ گئے، فرمایا حضور کی زبان سے سند ہو گئی، ہر دل حضور تمنا نے فرما دیا کہ اللہ رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم سب اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، وہاں سے بھی ہر شخص بالکل ہر شخص حضور کے لبھائے مبارک کو دیکھ رہا ہے کہ حضور کس کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آئینہ علی، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ فرمایا بلاؤ علی۔ عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کبھی مرض ہوا ہی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کے اندر جو نا فاتح خیبر بنا کر ان کے ہاتھ کے اندر پرچم دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی ان کو کمالات، اتنے مقامات، اتنے مرتبے، اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا شمار و حساب نہیں ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام اہل بیت اطہار سے سچی پکی دائمی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ جو آپ سمجھ لیں جو تمہید حضرت نے باندھی ہے صاف کلیئر، کوئی اس میں آپ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جو خالی رکھا ہو، اف اور بٹ والی کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، انکنڈیشنلی بتا دیا کہ یہ ایمان اور ان تمام عظیم ہستیوں کی عظیم و ملزوم ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی گویا کہ حضرت آپ یہ فرمایا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں سے محبت رکھیں اور انہی کے دامن سے وابستہ رہیں۔ حضرت ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں تو ان کا انداز ہوا کرتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور پھر وہ کچھ آگے عرض کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایسے بھی جلیل القدر صحابی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اپنے صحابی کے لیے یہ فرمائیں کہ فدا کا ابی و امی، اللہ اکبر، حضرت کیا شان ہے یہ، میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بے شک یہ حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے پوری امت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی کسی صحابی کے لیے اپنے والدین کو جمع نہیں فرمایا۔ میں واحد ہوں جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان۔ در حقیقت یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک موٹیویشن بھی ہے اور امت کے بڑوں کے لیے بھی ایک ترغیب ہے۔ یہ خاص پس منظر ہے، خاص طور پہ غزوہ احد کا موقع ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر جب کیفیت تبدیل ہوئی میدان جنگ کی اور اس وقت کفار کی طرف سے جو حملہ ہوا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دونوں طرف سے مسلمان بیچ میں پس رہے تھے اور کون کس کے ہاتھوں قتل ہو رہا تھا اس وقت کچھ کیفیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی ایک پینک سچویشن، بہت پینک سچویشن تھی، بہت خطرناک، یعنی اس کے حالات اگر بیان کیے جائیں تو بہت، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی سچویشن تھی کہ لوگ دائیں بائیں جہت ہی بھول گئے تھے اپنی۔ چند ایک صحابہ کرام ایسے تھے اس وقت جو خاص اپنے مقام پر قائم رہے، اور اس وقت تمام صحابہ کرام کو اپنی جان سے زیادہ اگر کسی کی فکر تھی تو رسول اللہ کی خیریت کی فکر تھی، اور ہر کوئی حضور کی طرح دیکھ رہا تھا کہ بس سرکار کی زیارت ہو جائے، سرکار کس کیفیت میں ہے، کس حال میں، بس ہمیں یہ پتہ چل جائے۔ تو ان چند خوش نصیب صحابہ کرام جو اس وقت بروقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور باقی میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے حضور کے پاس آنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے،
اور آپ تیر اندازی کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، اور یہ بھی سرکار کی دعا کی برکت تھی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے جو تیر نشانے پہ لگا کرتے تھے یا تیر میں جو میری مہارت تھی اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، سب مصطفیٰ کا کمال تھا. سرکار نے دعا فرمائی اللہم سدد سہمہ، اے اللہ اس کا جو تیر ہے وہ نشانے پہ لگے اور اس کی دعوت کو تو اس کی جو دعا ہے اس کو قبول فرما لے. اور مفتی جب ان کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرائے ہوں گے فدا کا ابی و امی، تو کیا کیفیت اپنے بھاؤ میں عروج. اب جس سے یہ دعا مل گئی سرکار کی کہ اے اللہ اس کے تیر کو سیدھا کر دے، نشانے پہ لگے. وہ کہتے ہیں میرا کام تو بس تیر پھینکنا تھا، نشانے پہ خود ہی جا کر لگتا تھا، جو کہ سرکار کی دعا تھی. اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ تیر پھینک رہے تھے کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص دعا فرما رہے تھے، اے سعد تو تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد تو تیر پھینک میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اس کیفیت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم عطا فرمائی کہ جو حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں انہیں سرکار کی دعا ملا کرتی ہے، سرکار کی دعا ان کے شامل حال ہوا کرتی ہے. تو جو سرکار کے لیے اور سرکار کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دین کا دفاع کرتا ہے، حضور کی ناموس کا دفاع کرتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ سرکار اس کے لیے دعا فرما رہے کہ اللہم سدد سہمہ، اے اللہ اس کا جو تیر ہے اس کو سیدھا کر دے. تو ہم دیکھتے ہیں جو مجاہدین اسلام جب لڑتے ہیں تو اللہ انہیں بھی غلبہ عطا فرماتا ہے، اور علماء اسلام جب نظریاتی جنگ لڑ لگے ہوتے ہیں اور باطل کے نظریات کا دندان شکن جواب دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا قلم بھی بالکل ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے. جو دلائل وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نشانے پہ لگتے ہیں اور باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں. تو سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس خاص موقع پہ سرکار کی اس دعا سے سرفراز ہوئے، اور ہمیشہ آپ بھی جہاد کے اندر شامل رہے. آپ بھی سیدنا صدیق اکبر کی کوششوں سے اور دعوت پر مسلمان ہوئے. آپ بھی وہ خوش نصیب ہے جنہیں سرکار نے عشر مبشرہ میں شامل فرمایا، جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. اور آپ ایسے عظیم مجاہد ہیں کہ ایران فتح کرنے کا صحرا، یعنی اس وقت کی جو بڑی سپر پاور تھی، روم کو آپ کو خس و خاشاک کی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ایران کو جو فتح کیا ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو ہے وہ فتح کیا ہے. تو یہ ایسے عظیم و شان صحابی ہیں جنہیں سرکار نے دعا عطا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے پوری امت کو آپ نے سربلند بھی کیا ہے اور اسلام کا پرچم بھی، جھنڈا بھی آپ نے اونچا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین، ایک ایسے ہی ایک صحابی کہ جب تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تو تلوار اٹھائی تو کمانڈنگ آفیسر کی حیثیت سے لڑے اور بھرپور انداز سے لڑے، لیکن جب اللہ نے ان کو توفیق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اسلام قبول کیا، اور اب جب اسلام کی مخالفت میں نہیں بلکہ اسلام کے محافظ بن کر جب آپ نے تلوار اٹھائی اور جب میدان عمل میں اترتے تو پھر دشمنوں کے قدم اکھڑ جاتے. تو یہ کون سے صحابی ہیں اور ان کی کیا فضیلت، کیا شان ہے، یہ جانیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے فضائل صحابہ. ہم نے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو آپ نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا، اس حوالے سے، اس کانٹیکسٹ میں گفتگو کی. اور اب جو بریک سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات عرض کی کہ ایک صحابی کہ جب تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تو جب بھی لیڈنگ پوزیشن پر رہ کر لڑے کفار کی جانب سے، لیکن جب اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور مشرف با اسلام ہوئے، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے اور پھر تلوار اٹھائی تو ایسی اٹھائی کہ پھر زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لقب ملا کہ سیف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلوار. اللہ اکبر. علامہ صاحب، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمائی؟ دیکھیں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، جیسے ہم نے آغاز کے اندر آیات پڑھی کہ جو سبقت لے گئے ایمان لانے کے اندر، وہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبحان اللہ. سب کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم. کیا بات ہے. چاہے وہ پہلے لے کر آئے، بعد میں لے کر آئے، یہ تقسیم کون سی تاریخ کو لے کے آئے، فتح مکہ سے پہلے لائے، بالکل سبقت لے جانے والوں کے لیے ایک اعزازی اور اکرامی اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا. لیکن ساری سب کو جمع کرنے کے بعد قرآن نے آخر نتیجہ یہ سنایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات آغاز کے اندر فرمائی، دل تازہ ہو گیا کہ دیکھیں یہ جو حضور کے صحابہ کرام ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ they are selected، یہ چنیدہ لوگ ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمائے ان کو رب نے چنا ہے، یہ چنیدہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن کے حضور
حضور کی ازواج ہوں یا حضور کے اصحاب ہوں یا حضور کا مدینہ ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو، یہ سب میرے رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت و خیارکم فی الاسلام۔ بھائی کیا بات ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرف کھڑے تھے تو ٹیلنٹ سب سے آگے تھا، بھائی میں نکلوں گا تلوار لے کر، لیکن جب ادھر آئے تو فرمایا سب سے پہلے ہم حرم کے اندر چلیں گے۔ فرمایا جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی پھر وہ اسلام کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید، اللہ نے آپ کو جنگی صلاحیتیں بڑی عطا کی تھی، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو پھر آپ نے پرانے ساری چیزوں کو پورا کیا۔ وہ قوموں سے آپ لڑے، بازیطینیوں سے لڑنے کے لیے آپ دمشق کے اندر گئے، شام کے اندر گئے، بڑی جابر قوم اور بڑی بڑی چیزیں، لیکن آپ نے حمص کو، حلب کو، یہ دمشق کو، یہ سارے علاقوں کو آپ نے فتح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر جنگ موتا کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا کہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں پرچم آ گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں پرچم آیا، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں پرچم آیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سبحان اللہ، خالد بن ولید کے ہاتھ میں پرچم اسلام آیا اور اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ نے آپ کی تلوار کو بڑی برکت عطا فرمائی ہے، فرمایا ساری چیزیں، جنگی چیزیں، ایمان دیکھیں صحابہ کرام، عقیدت دیکھیں، فرمایا سب چیزیں ایسے، فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خالد کی تلوار چلتی ہے، فرمایا چلتی ہے تلوار، لیکن بات یہ ہے کہ خالد کی اس ٹوپی کے اندر میرے آقا کے منہ مبارک ہے، فرمایا جس کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ یہ فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، یہ ہے صحابہ کرام کی عقیدت کہ سیدنا عمر فاروق جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ، حجر اسود تو بڑا مبارک ہے لیکن تجھے چومتا نہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ نہ لگے ہوتے۔ تو فرمایا خالد کی تلوار چلتی ہے، فرمایا چلتی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ خالد کی ٹوپی کے اندر منہ مبارک کے نکلے، تو منہ مبارک صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، ولادت مبارک صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب لفظ بولے جاتے ہیں ولادت پاک اور منہ مبارک، تو تبادر ذہنی امت مسلمہ کا بلا تعمل بلا توقف منتقل ہوتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی طرف اور حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی طرف۔ تو اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ مفتی صاحب اسپیسیفکلی تو ہم نے مختلف جیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو کی، میں چاہتا ہوں کہ بالعموم ان جنرل یا جنرل پرسپیکٹیو میں آپ کیا پیغام آج کے موضوع یعنی فضائل صحابہ کے حوالے سے دیں گے؟ میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے ہمارے وہاں عمومی طور پر، ٹھیک، اور ان کا ذکر اس لیے بھی زیادہ چونکہ خلیفہ ہیں اللہ کے رسول کے، اور پھر آپ نے حکومت کی ہے، سلطنت کی، تو ہر کوئی ان کا نام جانتا ہے، ٹھیک، لیکن اس وقت جس طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے اس وقت نوجوانوں کو اور امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا اور سننا چاہیے، اہم بات، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ایکچوئل ہیروز ہیں ہمارے حقیقت میں، یعنی جس وقت دین کو ضرورت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن حقیقی طور پہ اگر قربان کرنے والے کوئی ہیں، یہ شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، پھر کچھ اس طرح کی غلط فہمیاں بھی مشہور کی جا رہی ہوتی کہ جی منصب کے لیے آئے، فلانا چیز کے لیے آئے، تو ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا۔ ہم نے ذکر کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی شخصیات ہیں صحابہ کرام میں، یہ کمانڈر کی حیثیت سے بھی لڑے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی لڑے، اور جب ان کو کہا سپاہی کی حیثیت سے لڑو تو سپاہی کی حیثیت سے بھی لڑیں۔ یہ نہیں بولا کہ بھئی میں تو کمانڈر تھا، میں اس کے ماتحت کسی اور کے ماتحت کیسے لڑ سکتا ہوں، آپ نے مجھے معزول کر دیا، میرا منصب لے لیا۔ کہا ہمیں منصب کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، خواہ ہمیں آگے رکھا جائے ہمیں پیچھے رکھا جائے، ہمیں دائیں رکھیں یا بائیں رکھیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے دین کی سربلندی۔ کیا بات ہے، کیا منصب کا طلبگار ہم نہیں ہیں۔ تو جب یہ منصب پر رہے اس وقت بھی اسی جواں مردی کے ساتھ لڑتے رہے، اور جب ان کو منصب نہیں دیا گیا، کہا ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنا ہے، تو اسی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسے ہم نے عہد کا ذکر کیا تو ایک نقصان پہنچا تھا اس زمانے میں، جیسے آپ نے کہا مشرف اسلام نہیں تھے. ہمیں یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام مشرف اسلام ہوئے، ان کا اسلام کتنا پکا تھا کہ جب وہ کافر تھے نقصان پہنچایا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو تن من دھن سے مسلمان ہوئے. کسی سازش کے تحت مسلمان نہیں ہوئے کہ نقصان پہنچانے کے لیے، بلکہ ایسی کیفیت بدلی، ایسا قلب بدلا کہ وہ جو دل جس میں پہلے بغض مصطفیٰ تھا اب وہ حب مصطفیٰ میں دھڑکنا شروع ہو گیا تھا. اور آپ کا جو ایمان ہے وہ خاص صلح حدیبیہ کے بعد ہے کہ آپ مدینے آئے، مدینہ آ کر مسلمانوں کے حالات دیکھے، رسول اللہ کے شب و روز دیکھے، اور جب اس کیفیت میں دیکھا تو آپ کا دل گواہی دینے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو ان شخصیات کے کردار کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی، عقیدت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہیں رسول اللہ سے دین لے کر امت تک پہنچانے والے. سبحان اللہ. حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، جزاک اللہ. سونا صوفی مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب سر جزاک اللہ. اور ناظرین بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، کمال گفتگو اور دلوں پر جو اثر ہوا ہے اللہ رب العزت ہمارے عمل میں اس کو ڈھال دے اور ہم اپنی زندگیوں کو ان عظیم ہستیوں کے دامن سے وابستہ کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت روشن ہو سکے. ہر صحابی یقیناً واقعتاً ایک ستارے کے مانند ہے جو اپنی روشنی رکھتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کا نوجوان، آج کی جو یوتھ ہے، وہ ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں، جو انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، جو عظیم مثالیں قائم کی، ان سے سیکھتے ہوئے ان کی زندگیوں کو، ان کی ہستیوں کو، ان کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت روشن ہو سکے. پروگرام روشنی سب کے لیے میں انشاءاللہ پھر کسی دوسرے نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.